دور آ گیا ہے، اگر ایسی باتیں سرعام کی جائیں تو ایک عام بندہ فتویٰ دے دے گا کہ یہ کس بیوقوف نے لکھا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ذہن بنا کے وہ کتابیں لکھی گئیں اور لکھا گیا کہ سرکار کا احترام بس بڑے بھائی کی طرح کرنا چاہیے، اور سرکار کی تعظیم بس ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے اندر ایک چودھری کا احترام اور تعظیم ہوتی ہے، اور کسی بیوقوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار کی حیثیت تو بس ایک ڈاکیے کی طرح ہے، کہ جیسے ڈاکیہ آتا ہے پیغام دے کے چلا جاتا ہے، تو اسی طرح سرکار بھی اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں۔ یعنی سرکار کی عظمت بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس یہی لفظ بچے تھے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہ محبت ہے تمہاری سرکار سے کہ کبھی بڑا بھائی کہو، کبھی گاؤں کا چودھری، گاؤں کے چودھری کو تو ہم منہ کے پیچھے یا اس کی پیٹھ پیچھے گالیاں بھی دے لیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس طرح کے گھٹیا لفظ سرکار کے لیے بولنا نہیں، یہ کبھی کسی صورت بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، اور یہی ایک دولت ہے جس پر ہمیں ساری زندگی بھی ناز ہے اور اسی پر ایک اعتماد ہے، اور یہ دولت کبھی ضائع نہ ہونے دینا، کبھی سرکار کا احترام دل سے نہ جانے دینا، کبھی سرکار کی بے ادبی اور گستاخی کا سوچنا بھی نہیں۔ اگر کوئی سرکار کی بات سمجھ نہ آئے تو چپ ہو جانا اور اپنے کسی معتمد عالم سے پوچھ لینا کہ یہ بات کیسے ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن کبھی بھی سرکار علیہ السلام کے بارے کبھی کوئی ہلکا لفظ نہ بول دینا، اور یہی الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اس کو سلامت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کنو کماں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کماں تیرے جیا، تیرے جیا تیرے جیا
ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں اور ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد محتشم سامعین و حاضرین، آج کے خطبے میں جو قرآن پاک سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ رہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تمام مخلوقات میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح تمام مخلوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے نامی گرامی نامور بادشاہ آئے، بڑی بڑی ریاستوں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مطلق العنان بادشاہ آئے، لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا جو رب تعالیٰ نے ادب بیان کر دیا وہ کائنات کے کسی بادشاہ کا ادب نہیں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار اور سرکار کی بارگاہ کا ادب و احترام ہمارے ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اور جیسے جان نکل جائے تو جسم نکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اگر دل سے نکل جائے خدا نخواستہ تو پھر ایمان بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ خاموشی، ہمیشہ سکون اور امن کا حکم ملا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ احباب میں جو عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا کرے، مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیت اللہ شریف میں جایا جاتا ہے، آپ تصدیق کریں اس کی کہ جب بیت اللہ شریف میں جایا جاتا ہے تو وہاں حکم ہے کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلند آواز سے تلبیہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تلبیہ کہنا، یعنی لبیک کہنا۔ تو وہاں حکم ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے، طواف کرتے رہو، تلبیہ کہتے رہو، اور یہ بلند آواز سے کہنا ہے۔ لیکن جب روضہ رسول پر حاضری کے لیے جایا جاتا ہے، سرکار کے در دولت پر جب حاضر ہوا جاتا ہے تو تب کسی طرح کی بلند آواز کا حکم نہیں ہے، کسی طرح کی آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں، بلکہ خاموشی اور آہستگی سے جو سرکار کو پیش کرنا چاہتے ہو پیش کرتے چلے جاؤ، وہاں کسی طرح کی بلند آواز کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی نا، وسیع کیا گیا مسجد نبوی کو ترکوں کے دور میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو سرکار کی محبت اور سرکار کا عشق عطا کیا ہے نا، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی دوبارہ سے تعمیر کی اور اس کو وسیع کیا تو انہوں نے اپنے پورے علاقے سے، اپنے ملک سے جو نامی گرامی کاریگر تھے ان کو جمع کیا، جو ماہر تعمیرات تھے، بلڈنگ بنانے کے، عمارت بنانے کے جو ماہر تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ہماری حکومت کے ملازم ہو، تمہیں حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی رہے گی، تمہاری اجرت اور معاوضہ ملتا رہے گا، اور تم نے کرنا کیا ہے کہ تم سرزمین عرب پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے بچوں کو یہ ہنر سکھاؤ، خود کام نہیں کرنا، اپنے بچوں کو یہ ہنر سکھاؤ اور ساتھ ان کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ۔ اور جب وہ بچے کاریگر ہو جائیں اور ساتھ قرآن کے حافظ ہو جائیں تو پھر ان بچوں سے مسجد نبوی کو تعمیر کروایا گیا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور مسجد نبوی میں تعمیرات کا کام کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور کسی ایک بچے کو بھی، کسی ایک کاریگر کو بھی بغیر وضو ڈیوٹی پر آنے کی اجازت نہیں تھی کہ باوضو ہو کر زبان پر قرآن پاک کی آیات ہوں اور مسجد نبوی کو تعمیر کرتے چلے جاؤ۔ اور پھر اس دور میں ان کو سواری کے لیے گھوڑے دیے گئے کہ اگر کسی پتھر کو توڑنا ہے، پتھر کو کاٹنا ہے، جیسے ہمارے تعمیرات میں اینٹ چھوٹی بڑی کرنی پڑ جاتی ہے مستری کو، تو پتھر توڑنا یا کاٹنا ہے
تو وہ سرکار کے روضے کے قریب شور نہیں کرنا، بلکہ یہ سواریاں تمہارے پاس ہیں، ان پر لادو اور باہر لے جاؤ اور وہاں پیمائش کے مطابق پتھر کاٹ کے پھر واپس لے کر آؤ۔ سرکار کے روضے کے قریب کسی طرح کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی غیر ضروری آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہاں اگر آواز آئے تو صرف قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، اور اس طرح پوری مسجد نبوی کو ترکوں نے تعمیر کیا ہے، اور سرکار کے روضہ مبارک کی جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ اس احترام اور اس ادب کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے، اور در حقیقت وہ قرآن پاک کی اسی آیت پر عمل کر رہے تھے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو تمہاری آواز نبی کی آواز سے کبھی بھی بلند نہ ہو، کبھی بھی بلند نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، شعور تک بھی نہ رہے، پتہ بھی نہ چلے، اور تمہارے عمل سارے ضائع ہو جائیں۔ یاران گرامی، بڑی سوچنے والی بات ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے ادب کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نیکیاں بیان کی ہیں، نماز پڑھنا نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، روزے رکھنا، حج کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ نیکیاں جو بندہ کر لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کسی طرح کے گناہ سے یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نیکی کر لی اور جو نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، اب وہ کسی وجہ سے بھی ضائع نہیں ہوگی۔ آپ اگر گناہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، بچائے سب کو، اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا جو بدلہ ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے وہ آپ کے ذمے ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ویسے یہ بات مشہور ہے کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے تو آئندہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو یہ بات صرف وعید کے طور پر ہے، صرف جھڑک کے طور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے، حالانکہ شرعی لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے شراب پی ہے تو جو شراب کا گناہ ہے شراب پینے کا وہ اس کے ذمے ہے، لیکن اس کے بعد جو نیکی کر رہا ہے وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، نیکی کسی صورت بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ محض ایک وعید کے طور پر کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تو رب کا معاملہ ہے، بندے کو تو پڑھنی چاہیے۔ تو اب ایسا نہیں کہ شرابی شراب پی کے کہے میں تو ویاہ تے پی بیٹھا سا تو 40 دن میں مسجد ہی نہیں جانا، میری کہڑی قبول ہونی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو کسی بھی گناہ کی وجہ سے نیکی ضائع نہیں ہوتی، یہ اصول ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، کسی بھی گناہ کی وجہ سے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، اللہ محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور ایک موقع پر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اصول یہی ہے، اور یہ اصول ہر جگہ کے لیے ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ معاذ اللہ آپ سے ہو جائے، خدا نخواستہ کسی بھی گناہ میں آپ ملوث ہو جائیں، تو آپ کے اس گناہ کا ذمہ تو ہے، آپ کے اس گناہ کا بدلہ تو آپ پر رہے گا، اس کی سزا آپ پر ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے کبھی بھی آپ کی پچھلی نیکیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی پچھلی نیکیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ واحد سرکار کی بارگاہ کا ادب ہے۔ سرکار کی بارگاہ کا ادب یہ ایک ایسا نازک مرحلہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ اگر تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کی، سرکار کی اگر تم سے گستاخی ہو گئی، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہ کیا، تو سرکار کی بارگاہ کا ادب نہ کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے پچھلے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واحد ایک ایسا گناہ ہے، سرکار کی گستاخی کرنا،
سرکار کی گستاخی کرنا یہ واحد ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ سے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، کسی بھی گناہ سے کبھی کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوا۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کر لینے سے پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، ایسا ضرور ہے کہ توبہ کر لینے سے پچھلے گناہ نیکیوں میں ضرور بدل جاتے ہیں، لیکن کبھی گناہ کرنے کی وجہ سے پچھلی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ واحد مصطفیٰ کی بے ادبی یہ ایسا گناہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں زندگی میں یہ عمل سرزد ہو گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا اس کی بھی ایک دلیل ہے کہ یعنی یہ کوئی بے تکی بات نہیں ہے کہ سرکار کی گستاخی کی تو اعمال جی پچھلے اعمال کیسے ضائع ہو گئے، وہ تو نہیں ضائع ہونے چاہیے، بندے سے ہو ہی جاتی ہے۔ نہیں، بندے سے جو ہو ہی جاتی ہے نا، وہ اور بہت گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اکثر ہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سرکار کی بارگاہ کا ادب یہ میں نے جیسے عرض کی کہ یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، اور جب جان ہی نکل گئی، سرکار کا ادب ایمان کی جان ہے، اور ہم نے اگر ادب نہ کیا اور ہمارے ایمان سے اس کی جان نکل گئی تو پھر پیچھے ایمان کہاں رہا، اور جب ایمان نہیں رہا تو پھر ہمارے نیک اعمال کہاں واپس بچے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی کافر نیک عمل کرے گا تو کیا قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا۔ کافر جتنے بھی نیک عمل کریں گے، جو نیک عمل کرتے بھی ہیں کافر غیر مسلم کرتے بھی ہیں، وہ کریں گے بھی، تو ان کا اجر دنیا میں ہی ان کو ملے گا۔ دیکھیں نا، گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا لاہور میں، اب ایک اچھا کام کیا، قابل تعریف کام ہے، اور وہاں لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب جو اس نے یہ اچھا عمل کیا، اس دنیا کے اندر اس کو اس کا اجر ملے گا۔ کیا لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اس کی شہرت ہوگی، یہ سارے اجر ہیں اس کے اچھے کام کے، لیکن آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی گستاخی کر دے تو گویا کہ اس کے ایمان سے جان ہی نکل گئی۔ جب جان نکل گئی تو ایمان مردہ ہو گیا، ایمان مردہ ہو گیا، تو اب وہ جب حالت ایمان میں ہی نہیں رہا تو پھر بتائیں اس کے اعمال اس کے کیسے کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے تو تمہارے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر یاران گرامی ایک اور بڑی باریک بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بندے سے کلمہ کفر اس کے منہ سے نکل جائے، وہ کفر یا کلمہ کہہ دے، تو ایمان تو اب بھی گیا اس کا، جان بوجھ کے کہہ رہا ہے۔ تو اگر ایسے ہی بے خیالی میں اور غیر ارادی طور پر کلمہ کفر نکلا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر جان بوجھ کر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو ایمان سے خارج ہو گیا بندہ۔ لیکن کلمہ کفر کہنے کے بعد توبہ کی گنجائش ہے، توبہ کرے، استغفار کرے اور دوبارہ سے اپنے اعمال شروع کر دے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کلمہ کفر کہا ہے اور میرے اعمال پچھلے ضائع ہو گئے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس غلطی پر معافی مانگے، ایمان لے کر آئے، دوبارہ کلمہ پڑھے اور اپنی زندگی پھر سے شروع کر دے۔ یہ حل ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور سرکار کی بے ادبی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں
اور اس کے بعد وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے، تمہیں شعور تک بھی نہیں کہ ہمارے عمل ضائع ہو گئے ہیں، ہمارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، اور شعور بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ کیونکہ اگر پتہ چلے، اگر پتہ چل جائے کہ میرے عمل ضائع ہو گئے ہیں تو پھر تو بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے، دوبارہ نکاح کر لے، دوبارہ سے نیکیاں شروع کر دے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں چلی، پتہ ہی نہیں لگا کہ کب میرے اعمال ضائع ہو گئے، کب میرے سارا زندگی کا اثاثہ اور سرمایہ جو تھا وہ ضائع ہو گیا، تو جب شعور ہی نہیں رہا اعمال کے ضائع ہونے کا تو پھر بندہ توبہ کیسے کرے، پھر بندہ دوبارہ سے تجدید ایمان کیسے کرے، تجدید نکاح کیسے کرے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو، خبر تک نہ ہو، تم یہی سمجھتے رہو کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، میں تو اتنی دفعہ حج کر کے آ گیا ہوں، میں نے تو اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، میرے تو اتنے بیانات ہوتے ہیں، میں تو اتنی تقریریں کرتا ہوں، اتنے لوگوں کو میں کلمہ پڑھا چکا ہوں، میں تو یہ نیکی اور وہ نیکی، اور تم اسی گمان میں رہو اور اسی وہم میں رہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو بہت سی نیکیاں ہیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، اور سرکار کی معمولی سی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، اور تم اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخری دم تک تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، اور تم اپنے تائیں نمازیں گنتے رہو، اپنی تسبیحات گنتے رہو اور اپنے حج گنتے رہو، اور مطمئن رہو کہ میرے پاس اتنے حج اور اتنی زکاتیں اور اتنے روزے میرے پاس ہیں، اور یہ میرے اعمال میرے پاس موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہ ہو۔ اور یہ کس وجہ سے؟ اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا کس وجہ سے؟ سرکار کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، سرکار کی، اور بے ادبی کیا کہ سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتنی بڑی سزا بیان کر دی کہ تمہارے پچھلے عمل ضائع، تمہارا ایمان ختم، اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے عمل ضائع ہوئے کہ نہیں، تم اسی وہم اور گمان میں رہو گے کہ میرے پاس تو بڑا کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اسی لیے بہت بڑے بڑے لوگ جب سرکار کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے تو چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جرت نہیں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے حوالے سے کوئی بات کریں، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہمارے منہ سے انجانے میں کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو سرکار کی شان کے لائق نہ ہو، سرکار کی عظمت کے لائق نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہ سرکار کی طرف سے ہماری ایک ڈیوٹی لگ گئی کہ اس ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی باتیں کرنی ہے، لیکن یقین کیجئے خدا جانتا ہے، میں اس ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی بات کرنی ہے تو کہیں کوئی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، کہیں زبان پھسل نہ جائے، انجانے میں ہی کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جب اس ممبر پر بیٹھ کر گفتگو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اور اللہ سے مدد مانگ کے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہے جو بھی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، جو ہے میری اوقات یا اللہ وہ تو بھی جانتا ہے کہ میری کیا ہستی اور کیا میری اوقات ہے، اب اس کے بعد جو ہونا ہے سب تیرے فضل سے ہونا ہے، تیرے کرم سے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا غالب نے لکھا نا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ فارسی کا شعر ہے غالب کا، اور میں کہتا ہوں جیسا بھی تھا غالب بات بڑی کمال کی کر کے گیا ہے۔ کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ میں خوشبوؤں اور گلاب کے عطر اور گلاب کے عرق سے میں 1000 بار اپنے منہ کو دھو لوں
منہ کو صاف کر لوں، خوشبودار کر لوں، بہترین کر لوں، اور اس کے بعد ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اور 1000 دفعہ اپنے منہ کو خوشبوؤں سے دھو کر بھی یا رسول اللہ اگر آپ کا نام اپنی زبان سے لوں تو یہ ابھی بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، ابھی بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہوا، ابھی بھی میری زبان اس لائق نہیں ہوئی کہ ابھی بھی وہ آپ کا نام نامی اپنی زبان پر میں لے سکوں، ابھی تک بھی میری زبان اس لائق نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب ہے۔ یاران گرامی، صحابہ کرام نے جس طرح سرکار کا ادب کیا اور جس طرح سرکار کی بارگاہ کا ادب کر کے ہمیں دکھایا ہے، سبحان اللہ، امت میں صحابہ سے افضل کوئی طبقہ نہیں ہے جنہوں نے سرکار کی غلامی کا حق ادا کیا ہو۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آیا تھا سرکار کی جاسوسی کے لیے، یہودیوں نے مجھے بھیجا تھا، اور بھیجا اس وجہ سے تھا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سلسلہ اور ان کا دین اور مذہب وہ اتنی تیزی سے لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو جا کے ذرا دیکھو ان کے اندر کے کیا حالات معاملات ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح ان کا سیٹ اپ کیسا ہے اور کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور کیا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ دیکھتے دیکھتے لوگ ان کے حلقہ اثر میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سرکار کی دراصل جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ جب یہ اپنے خاص لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کی بات چیت کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا صلاح مشورہ کیسا ہوتا ہے۔ کہتا ہے سرکار ایک جگہ پر تشریف فرما تھے اور میں چوری چھپ کر، چند ایک صحابہ کرام تھے، سرکار تشریف فرما تھے اور میں چھپ کر سرکار کو دیکھ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس طرح میں نے صحابہ کرام کو سرکار کا ادب کرتے ہوئے دیکھا اور جو اس وقت نظارہ میری آنکھ نے دیکھا، میں واپس آیا جب دیکھ کر، اور میں نے اپنے یہودیوں کو کہا، اپنے علماء کو، اپنی جو بھی ٹیم تھی ان سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ چہرہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کہی، کہتے ہیں اور دوسری بات تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں، ان کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، جا کر ذرا خبر لے کر آؤ، جاسوسی کر کے آؤ۔ کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جس طرح میں نے محمد کے اصحاب کو سرکار کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے، اے یہودیوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، تم جتنا مرضی زور لگا لو کبھی تم اس محمد کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے کہا کہ بندہ تو ہمارا ہے، جاسوس تو ہمارا ہے، اور تو باتیں ان کی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کبھی ان کا اب ہمیں کوئی حل بتا کہ کیسے کریں۔ انہوں نے کہا جیسا میں نے ان کے اصحاب کو ان کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے نامی گرامی درباروں میں گیا ہوں، بڑے جاہ و جلال والے لوگوں کے پاس میں گیا ہوں، کبھی کسی کے غلاموں کو میں نے ایسا ادب کرتے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ادب تھا، کون سا طریقہ تھا، کیسے ادب کرتے تھے، کون سا ادب تھا جو کوئی اور نہیں کر پایا؟ حضرت آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے اصحاب ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ کسی نہ کسی غلام کی ہتھیلیوں پر گرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہی، آپ کہنے لگے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے لعاب دہن پھینکتے ہیں تو ان کے غلام تو ان کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اسے بطور برکت اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور ایسا ادب میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا، ایسا ادب میں نے کسی کا کبھی نہیں دیکھا، لہذا تم باز آ جاؤ، تم کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاران گرامی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ آخری سانس تک لازم ہے، آخری سانس تک لازم ہے، جب تک زندہ ہیں، جب تک زندہ رہیں حضور کی کبھی بھی بے ادبی نہ ہو، ہلکی سی بھی بے ادبی۔ بعض دفعہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ حالانکہ وہ لفظ بذات خود کوئی بے ادبی نہیں ہوتا، لیکن کسی دوسرے معنی کے اندر یا کسی دوسری زبان کے اندر وہ لفظ بڑا ہلکا سا ہے، بے ادبی سمجھی جاتی ہے، تو ایسا لفظ بھی سرکار کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جب ہم سندھ گئے نا، میں تقریباً 4 سال وہاں رہا ہوں حیدرآباد میں، تو وہاں جو اندرون سندھ کے لوگ آئے تھے پڑھنے کے لیے، تو اندرون سندھ میں یا سندھی زبان میں سائیں کا لفظ کہا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں جناب کہتے ہیں یا حضرت کہتے ہیں، جناب یا محترم، یہ ایک عزت کا لفظ بولتے ہیں، تو سندھی زبان میں سائیں کہتے ہیں۔ اور کسی بھی باعزت اور محترم شخصیت کو، عالی جناب شخصیت کو وہ مونجا سائیں، مطلب میرا سائیں، اس طرح کہہ کے بلاتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ نہایت ادب کا لفظ ہے، نہایت احترام کا لفظ ہے کہ کسی کو سائیں کہنا۔ لیکن اب ہمارے پنجاب کے اندر، ہماری زبان کے اندر یا پنجابی کے اندر ہم سائیں کہتے ہیں بے وقوف کو، یا جو آدھا پاگل ہو اس کو کہتے ہیں سائیں لوگ، یعنی اب نارمل ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کو سائیں کہتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ نہایت ادب کے ساتھ جب کسی کو بلایا جائے تو سائیں کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو اب ان کے ہاں یہ ادب کا لفظ ہے، لیکن ہماری زبان کے اندر یہ ہلکا لفظ ہے، اور ہم کسی مجنون کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، کسی پاگل کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں، یا کہ ذہنی توازن خراب ہو تو اس کے لیے سائیں کا لفظ بولا جاتا ہے، یا بے وقوف کے لیے سائیں کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اب وہاں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائیں کا لفظ نہیں بول سکتے، اگرچہ تمہاری زبان کے اندر یہ بڑا عزت والا لفظ ہے، بڑے احترام والا لفظ ہے، لیکن چونکہ کسی دوسری زبان کے اندر یہ لفظ بڑا ہلکا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے۔ پہلے اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو راعنا نہ کہو۔ اس آیت کا پس منظر اصل میں کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا، تو جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے، سرکار گفتگو فرما رہے ہوتے، واعظ فرما رہے ہوتے، کوئی بات چیت چل رہی ہوتی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی یا پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا بات کی ہے، تو وہ ایسے کھڑے ہو کے یا ہاتھ اٹھا کے کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، مطلب یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو جب بھی کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کوئی سننے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ سرکار سمجھ جاتے کہ اس کو بات نہیں سمجھ آئی، سرکار دوبارہ دہرا دیتے، ایک طریقہ تھا، خیر چل رہا تھا۔ کچھ منافق سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، منافق ہر دور میں رہے ہیں، خیر کچھ منافق سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا نا کہ یہ راعنا کہتے ہیں، تو راعنا یہودیوں کی زبان میں راعیون کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، راعیون کسے کہتے ہیں؟ بکریاں چرانے والے کو۔ اور وہ منافق جو تھے وہ بھی ایسے خام خواہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں راعینا راعینا یا رسول اللہ، راعینا یا رسول اللہ، تھوڑا مروڑ کے اس کو بولتے، اور اس کا معنی جو وہ مراد لیتے اپنے ذہن میں، پھر ہنستے کہ ہم تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بات دہرا دیتے ہیں بات اور ان کے جو درویش بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان کو ہم معاذ اللہ بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ تو راعینا کہتے ہیں نا، ہماری رعایت کر دیں، رعایت کر دیں۔ تو سرکار بات دوبارہ دہرا دیتے، اور یہ وہ اس معنی میں بکریاں چرانے والے معنی میں کہتے راعینا راعینا یا رسول اللہ، اس طرح لفظ بولتے، اور پھر دل میں ہنستے، ایک دوسرے کی طرف دیکھے آنکھیں ملا کے ہنستے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں،
تم تو اپنی محبت سے کہتے ہو کہ رائینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن اب چونکہ یہ لفظ ان یہودیوں کی زبان میں اس کا مطلب صحیح نہیں ہے، یہودیوں کی زبان میں اس کا مطلب ہلکا ہے، معنی ہلکا ہے، اس لیے یہ لفظ میرے مصطفیٰ کے لیے نہ بولا کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ جب بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، انظرنا یا رسول اللہ۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا، یہ جو شعر پڑھتے ہیں اصل میں یہ قرآن کا ہی معنی ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پہ نظر فرمائیے، نظر کرم کیجئے۔ مطلب یہ بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ دہرا دیجئے، اور ساتھ فرمایا واسمعوا، اور پہلے سے ہی بات غور سے سنا کرو، پہلے سے ہی بات غور سے سنو کہ تمہیں یہ لفظ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے، ضرورت نہ محسوس ہو، اور اگر پھر ضرورت پڑے بھی تو رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ اور آگے فساد فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جو میرے مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو سمجھ نہیں آئی اس لیے رائنا کہہ رہے ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان مذاق اڑانے والوں کے لیے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کافروں کے ساتھ تو میں جو کرنے والا ہوں وہ محشر کے دن پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے تڑپا دینے والا عذاب ہے، اور ایسا ان کو تڑپایا جائے گا کہ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح سرکار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ تو محشر کے دن پتہ چلے گا۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو اگرچہ ہماری زبان کے اندر بڑا قابل تعظیم لفظ ہے، بڑا عزت والا لفظ ہے، لیکن کسی دوسری زبان کے اندر اس کو ہلکا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسا لفظ بھی سرکار کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ یاران گرامی، میں پھر اپنی بات کو یہ میرے خیال یہ تقریر شاید نہیں تھی، یہ ایک گفتگو تھی، بات تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سرکار کا ادب یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے ہمارے پاس، شکر الحمدللہ، یہ ہمارے پاس ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ کبھی سرکار کے ادب سے ہاتھ نہ کھینچنا، کبھی سرکار کے ادب سے پیچھے نہ ہٹنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی ایسا لفظ نہ بولنا جس سے ہلکی سی بے ادبی کا بھی شائبہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس نہ ہمیں اپنے اعمال پر اعتماد ہے، نہ ہمیں اپنی نمازوں پر اعتماد ہے، نہ ہمیں اپنے روزوں پر، نہ ہمیں اپنی زکوٰۃوں پر، نہ اپنے عمروں اور حجوں پر ہمیں کوئی اعتماد اور ہمیں کوئی یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو صرف ایک ہی بات پر کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ قیامت والے دن پیش کرنے کے لیے کچھ ہے؟ بولو، اس کے علاوہ ہے کچھ؟ آپ میں سے کون بندہ ہے جو قیامت والے دن کہ یا اللہ ویخنیاں نمازاں پڑھیاں سی لیا جنت؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ کسی کی نماز بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو کل کو ہم یہ مطالبہ کر سکیں کہ یا اللہ یہ دیکھو نمازیں میری اور اب جنت میرے حوالے کی جائے، میں جنت کا حقدار ہوں۔ نہیں نہیں، ایک چیز پر بس اعتماد ہے، ایک ہی چیز پر، اور یہ وہ اعتماد کیا کہ جتنی بھی زندگی ہے، جیسی بھی ہے، اور گناہ ہو جاتے ہیں، بدعمالیاں ہو جاتی ہیں، نمازوں میں بھی غفلت ہو جاتی ہے، قرآن پاک بھی کوئی پابندی سے نہیں پڑھ پاتے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ سرکار کی محبت اس دل کے اندر ہے، بدعمالی ہے، بد نیتی نہیں ہے، بد عمل ہیں لیکن سرکار کے غدار نہیں ہیں، سرکار کے وفادار ہیں، اگرچہ نکمے سہی، غافل سہی، لیکن سرکار کی غداری نہیں ہے، دل کے اندر سرکار کی محبت ہے۔ ایک صحابی آئے نا سرکار کی بارگاہ میں، اور وہ جیسی ہماری حالت ہے ایسی ہی بات انہوں نے کی، وہ آ کے سرکار کو کہتے ہیں متى تقوم الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ یا رسول اللہ
क़यामत का बानी। सरकार ने फरमाया अच्छा क़यामत के लिए क्या तैयार किया हुआ है? तो चुप हो गए, कह रहे जी तैयारी तो कुछ नहीं है, तैयारी तो कोई नहीं की क़यामत के लिए। हाँ बस इतना है कि आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपकी मोहब्बत इस दिल के अंदर है, इसके अलावा और कोई दौलत ज़िंदगी में जमा नहीं की, कोई दौलत इकट्ठी नहीं की, आपकी मोहब्बत आपका अदब इस दिल के अंदर है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, कि बंदा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा, दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। तो अपनी ज़िंदगी सरकार से मोहब्बत करते गुजार दें, बाकी सारे आमाल बाकी सारी मामले अल्लाह के सुपुर्द करें। या अल्लाह निकम्मे सही, नकारा सही, बेअमल सही, और जितनी भी खामियां कुताइयाँ दुनिया के अंदर पैदा हुई हैं वो सारी हमारे अंदर मौजूद हैं, सब कुछ है। लेकिन या रसूलल्लाह, या अल्लाह तेरे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, तेरे हबीब से प्यार करने वाले हैं, निकम्मे सही लेकिन मोहब्बत है, प्यार है, और इस दिल में हम उनके लिए एक ज़र्रा बराबर भी बेअदबी गवारा और बर्दाश्त नहीं करते। उनसे अदब और एहतराम का ताल्लुक़ है, और मुझे बड़ी रब की बारगाह में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अमल इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा काम आएगा। अगरचे आमाल ज़रूर मदद करते हैं जन्नत हासिल करने के लिए, बख्शिश के लिए आमाल ज़रूर मदद करते हैं, लेकिन तमाम आमाल की जान वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का अदब और एहतराम है। और ये दौलत कभी अपने हाथ से ज़ाया ना होने देना। तरह तरह के डाकू, तरह तरह के चोर लुटेरे हमला करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सिमतों से, कि वो आप